آپ فوٹو بنا لیں. یہ لیں جی عمران بھائی. بس ٹھیک ہے میں آپ بولنا شروع کریں. ایک منٹ شروع کر دیں بولنا. آپ بیٹھے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم بیٹھے ہیں اسلام آباد میر پور اسلام آباد پریس کلب میں. میرے ساتھ بیٹھے ہیں مرزا سلطان صاحب, الیاس اوان صاحب, نیازی صاحب, اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں محمد الیاس صاحب. ہم 1 جون سے پورے پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر کا دورے پہ. اس دوران ہم نے خیبر پختونخوا اور اسلام آباد بھی ہم گئے. بیسکلی اس دورے کا مقصد جو ہے JKLF نے گزشتہ ماہ اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کی, اور ہم نے وہاں پہ انڈین ایمبیسی کے آگے 7 اگست کو دھرنے کی کال دی ہوئی ہے, جو اسلام آباد پریس کلب سے 7 اگست دن 3 بجے شروع ہوگا, اور پھر ہم پرمن طور پہ نہتے اسلام آباد انڈین ایمبیسی کے آگے جائیں گے اور وہاں احتجاجی دھرنا دے کے بیٹھیں گے. اب وہ دھرنا جو ہے اس کا مقصد, جیسا کہ گزشتہ 75 سال سے ریاست جموں و کشمیر تقسیم ہے, یہاں پہ جبر ہے, بنیادی انسانی حقوق ناپید ہیں, آزادی مانگنے والوں کو انڈین مقبوضہ کشمیر کے اندر پاکستان کا اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈیا کا ایجنٹ کہا جاتا ہے, بنیادی انسانی حقوق کا فقدان ہے. اس وقت پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر میں نیلم سے لے کے بھیمبر تک لوگ آٹے کے 1 کلو کے لیے جو ہے وہ متلاشی ہیں. بدنصیبی سے انہیں آٹا نہیں ملا. طویل ترین یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے, اور اس کے علاوہ بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تھانوں کے اندر جو ہے لوگوں کو وحشی درندوں کی طرح قتل کیا جاتا ہے. اس کی حالیہ مثال گزشتہ دنوں راولہ کوٹ کے اندر حویلی سے ایک صوفیہ کو بلا کر اس کا قتل کر دینا, اور پھر اسی تھانے میں 3 بندوں کو جو ہے زہر دے دینا, اور اس طرح کے جو واقعات اگر ہم گنتی کرنا شروع کریں تو یہ گنتی سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ تو اس طرح کی سچویشن ہے. اس کو پاکستانی عام کنٹرول جموں کشمیر کہتے ہیں, اور پھر عام میں سے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے. یہاں پہ یہ بیام پل جو ہے گزشتہ کتنے سال سے جی 12 سال سے مکمل ہونے کے بعد کتنی مرتبہ اس کا آڈٹ بنا, کتنی مرتبہ اس کا پیسہ جو ہے وہ واگزار ہوا, وہ پل جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. باقی مکمل ہے, اس کا سینٹر میں ایک پارٹ ہے. اگر یہ پل بن جائے تو 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ 30 کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. میر پور جو ایک ہی ہڈی ہے پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر میں, اور جس کی اکثریت آبادی بیرون ملک ہے, اور وہاں سے جو زر مبادلہ آتا ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی ایک ہی ہڈی ہے. یہاں کے مقیموں کو ہم نے دیکھا, یہاں کے محلوں میں ہم نے دیکھا, یہاں کی سڑکوں کو ہم نے دیکھا, نہ سڑکیں چلنے کے قابل, نہ پینے کا صاف پانی دستیاب ہے, نہ دیگر انسانی مسائل جو ہیں جو لوگوں کو میسر ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہیں. یہ تو آزاد کشمیر کی اس ضلع کی حالت ہے جس کو منی انگلینڈ بھی کہا جاتا ہے. اس لیے ہم اس کو پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر کہتے ہیں. اور جو اسلام آباد کی کال کی بات ہے, 7 اگست کو جو ہم نے کال دی ہے, 5 اگست 2019 کے بعد انڈین مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر مکمل لاک ڈاؤن ہے, مکمل کرفیو ہے. 10 لاکھ فوج, ہر گھر کے باہر ایک فوجی کھڑا ہے. وہاں پہ ہر 4-5 بندے جو باہر نکلتے ہیں انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. ابھی گزشتہ دنوں 40 بندے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے, نجی کیا کہتے ہیں پروگرام تھا, ان کو اٹھا دیا گیا. وہاں پہ ہر بندے کو جو ہے اس کے اوپر ایک فوجی ہے, اس کا سایہ, اور 12,000 سے زیادہ نوجوان اور بچے جو ہیں ہندوستان کی قید و بند میں اس وقت اپنے گھروں سے ہزاروں کلومیٹر دور راجستھان, گجرات اور دلی کی تار جیل میں جو ہے وہ وکیل ہیں. انہوں نے اپنی فیملیوں تک رسائی حاصل ہے, نہ انہیں وکلا کی سہولت میسر ہے, اور ٹاٹا ایکٹ کے تحت انفیئر ٹرائل کر کے انہیں جو ہے طویل ترین اور انسانی سوچ سزائیں دی جا رہی ہیں, جن میں سب سے بڑا نام یاسین ملک صاحب کا ہے. یاسین ملک صاحب کو انسانی حقوق کو پامال کرتے ہوئے, جمہوری تقاضوں کو بلڈوز کرتے ہوئے, عالمی حقوق کی وائلیشن کرتے ہوئے ہندوستان نے گزشتہ سال عمر قید کی سزا سنائی. اب مودی نے چونکہ گزشتہ سال, آنے والے سال 2024 میں انڈیا کی سینٹرل گورنمنٹ کے لیے الیکشن ہونے, ان الیکشن کو جیتنے کے لیے اس نے گزشتہ الیکشن میں پلوامہ کا ڈرامہ رچایا تھا, اور اب وہ جو ہے یاسین ملک صاحب کو 9 اگست سے انفیئر ٹرائل کے ذریعے سزائے موت دینے والا ہے. تو ایسے میں ہمارا جو وکیل بنا تھا خود ساختہ, اس کی چہر دستیاں, اس کی کیا کہتے ہیں ملی بھگت جو ہے وہ اس سے 5 اگست ہو گیا. اس سے قبل اس نے 1974 میں گلگت بلتستان کے اندر ایکٹ 74 کو ختم کر کے ہماری ڈیموگرافی کو تبدیل کیا, اور وہی سلسلہ ہے اس وقت انڈین مقبوضہ کشمیر کے اندر ہماری ڈیموگرافی کو تبدیل کر کے وہاں پہ ہندوستان کے لوگوں کو آباد کیا جا رہا ہے. تو JKLF نے 7 اگست کو
اسلام آباد پریس کلب سے انڈین ایمبیسی تک جو مارچ کی کال دی یاسین ملک صاحب کی رہائی کے لیے ریاست جموں کشمیر کی تشخص کو اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو بحال کرنے کے لیے میں اسلام آباد کے غیور بہادر انقلابی محب وطن آزادی پسند لوگوں کے شہر میں ہوں. یہاں اس اسلام آباد پریس کلب سے میں میرپور کے لوگوں کو اسلام آباد کے لوگوں کو میرپور ڈویژن کے لوگوں کو بیرون ملک جو ہے جموں کشمیر کے لوگ ہیں جو پاکستان میں مقیم ہے جموں کشمیر کے لوگ ہیں ان سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ خطرات کو بامتے ہوئے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں. مقبول بٹ شہید کو ہم نے کھویا اس کے بعد آج تک ہم جو ہے 11 اگست کو پیٹتے ہیں لیکن مقبول بٹ شہید ہمیں واپس نہیں مل سکا. اسی طرح کا خدا نخواستہ یاسین ملک صاحب کو ہندوستان پھانسی کی سزا دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں خرگوش کی طرح آنکھیں بند کر کے تماشائی بن کے بیٹھے رہتے ہیں. اس کے بعد چیخنے چلانے پیٹنے سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت یاسین ملک جو ہے وہ نظری آزادی کا ریاست جموں کشمیر کے اس حصے میں ایک معتبر اور ایک بڑا نام ہے. ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر تاریخ آزادی کو ختم کرنے اگر 1.5 لاکھ شہداء کی قربانیوں کو ملیہ میٹ کرنے اور ان کے خوابوں کی جو تعبیر اس میں رکاوٹ بننا ہے تو یاسین ملک صاحب کو راستے سے ہٹانا ہے. اس لیے JKLFN نے یہ فیصلہ کیا کہ 7 اگست کو ہم انشاءاللہ پرامن طور پہ دن 3 بجے اسلام آباد پریس کلب سے انڈین ایمبیسی کی طرف مارچ کریں گے. آپ دوستوں کے پاس اس پریس کلب میں یا نیلم سے بھیمبر تک ابھی ہم یہاں سے چوکی جائیں گے, سمانی جائیں گے, بھیمبر جائیں گے, اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اپنا چھم جائیں گے, واپس ہم میرپور سٹی کی طرف سے 7 اگست کی تیاریوں کے لیے ہم اسلام آباد پہنچیں گے. میں تمام دیکھنے سننے والوں کو تمام پڑھنے والوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آئیں JKLFN کی کال پہ 7 اگست کو اسلام آباد پہنچیں. ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے, ہم نے اسلام آباد میں مقیم دنیا بھر کے سفارتکاروں کو خط لکھے ہوئے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ ان کے نمائندے بھی وہاں پہ آئیں گے. اس وقت ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی, اس خطے کی, گلگت بلتستان کے لوگوں کی ایک غالب اکثریت اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں ہمارا دست و بازو بنے, ہم آواز بنے تاکہ دنیا کو ہم یہ بتا سکیں ہم ایک متحد قوم ہیں, ہم ایک یکجا قوم ہیں, ہم اپنی آزادی کے لیے, اپنے اسیران کی آزادی کے لیے, اپنے آزادی پسندوں کو, اپنے ہیروز کو بچانے کے لیے یکجا ہیں. آزاد کشمیر کو مغر صاحب یہ بات رش چل رہی ہے کہ وہ صوبہ بنا رہے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کے کیا؟ دیکھیں جی, یہ جو 5 اگست ہوا ہے یہ ایک ملی بھگت کے تحت, ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے, جس میں آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں لالی پاپ دیتے تھے کہ ہماری فوج جو ہے وہ جموں کشمیر کے لوگوں کی آزادی کے لیے ہم نے ایٹم بم بنا لیے اپنی قوم کے پیٹ کا نوالا چھین کر. جب 5 اگست ہوتا ہے تو وہ ایٹم بم بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آتا, وہ گوئی بھی نظر نہیں آتا, وہ کیا کہتے ہیں اپنا دیگر جو ان کے ایٹمی احساسے تھے وہ سب جو ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں. اور ہمیں لالی پاپ دیا گیا جی کہ اقوام متحدہ میں ہم سپیچ کریں گے, اس سے دنیا آپ کی حمایت کرے گی. لیکن یہ سب ایک ملی بھگت تھی, وہ سپیچ بھی ایک ڈرامہ تھا. اس کے بعد انہوں نے گزشتہ سال پن میں ترمیم اور ٹورزم اتھارٹی لانے کی کوشش کی. ٹورزم اتھارٹی کا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر کے ہمارے جو سبززار ہیں, ہماری جو لہلاتے کھیت ہیں, ہمارے جو آبشار ہیں, ان کو پاکستان سے کوئی بھی ملک ایاز ٹیپ آدمی آ کے خرید سکے اور ہمیں ہماری نسلوں کو مستقبل میں پنجاب کے گندے نالوں میں جو ہے وہ جھگیاں بنا کے گزارا کرنا پڑے. ریاست کے غیور بہادر لوگ بالخصوص پنش بیلٹ کے لوگ اس پہ اٹھے, ہم سراپا احتجاج بنے. اس وقت بھی ہم نے بھیمبر سے لے کے نیلم تک کا وزٹ دورہ کیا, اور پھر JKLFN اور باقی دیگر آزادی پسندوں نے, تاجروں نے, طلباء نے 12 اگست کو مظفر آباد میں اس کا اعداد کو ٹورزم اتھارٹی کو زمین بوس کر دیا. اب انہوں نے گزشتہ دنوں اسی ہفتے ایک اعداد لائی اسمبلی میں کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو ہماری شناخت تھی, جو ہمارے ڈیموگرافی کو, ہمارے جغرافی کو تحفظ دے رہا تھا, جو ایک رکاوٹ تھا ان کے راستے میں, اس کو ختم کر دیا انہوں نے اور شناختی کارڈ کو اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا جو ہے وہ دے دیا. یہ ایک جواز ہے ہماری زمینوں پہ قبضے کا, ہمیں فلسطین بنانے کے لیے. لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے 7 اگست کے بعد ہم پھر کال دیں گے اور ہم لوگ ہمارے ساتھ دیں گے. یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں نوسربازوں کا ایک ٹولہ ہے, یہ ووٹ تو جموں کشمیر کے لوگوں سے لیتے ہیں, لیکن ان کی زندگیوں کا مقصد اپنا بینک بیلنس اور غاصبوں کے تحفظ حقوق اور ان کی جو دستیاں ہیں, ان کا جو ظالمانہ قبضہ ہے, اس کو جو ہے یہ تحفظ دیتے ہیں. اس لیے جموں کشمیر کے عوام کو سوچنا ہوگا. یہ گلگت بلتستان کو جس طرح پہلے انہوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ رول ختم کیا, سردار عبدالقیوم صاحب اپنی کتاب مقدمہ کشمیر میں لکھتے ہیں کہ ایز اے پریزیڈنٹ آف AJ کے انہیں وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں دی گئی. تو ہمارے سٹیزن انگلینڈ, کینیڈا, برطانیہ تک تو جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اعلیٰ عہدوں پہ انہوں نے اللہ پاک نے عزت بخشی ہے. لیکن گلگت بلتستان کے لوگوں کو ہمارے خلاف اس طرح بکایا گیا. وہاں میں جاتا ہوں
اور وہاں پہ لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ آپ کے لیے شام سے زیادہ خطرناک ہیں، جبکہ ہمیں خود یہاں پہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ ناپید ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ جو ہمارے شناختی کارڈ جو پاکستان کا فراہم کرتا ہوا عارضی دستاویزات ہیں جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق انڈیا اور پاکستان نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس کو ہم کیسے اپنے اسٹیٹ سبجیکٹ حقوق کی جگہ جو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ تو لوگوں کو اپنے تحفظ کے لیے، اپنی شناخت کے لیے، اپنی عبادت کو بچانے کے لیے، خونی لکیریں جو ہمارے سینوں پہ کھینچی گئی ہیں ان کو مٹانے کے لیے اور مکمل آزادی کے لیے اٹھنا ہوگا. بہت خوب.